پاکستان کا ٹوٹل سالانہ بجٹ 37.49 بلین ڈالرز ہے، جبکہ اس اکیلے شخص کی ٹوٹل مالیت پاکستان کے بجٹ سے 5 گنا زیادہ ہے۔ اور آپ ایک جاب کر رہے ہیں جو آپ نے ڈگری سے حاصل کی، یا شاید آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور ڈگری حاصل کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ ڈگری آپ کو ایک دن بہت اچھی جاب دلا دے گی۔ آپ کے سر پر اخراجات کا بہت بڑا بوجھ ہے، جیسا کہ رینٹ، الیکٹریسٹی، مینٹیننس اور سینکڑوں اور اخراجات۔ آپ کے اخراجات آپ کی آمدن سے زیادہ ہیں، آپ کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں سوائے صبح 9 سے شام 7 صرف اپنے باس کی باتیں سننا، اپنی پسند کی گاڑی خریدنا، اپنی پسند کا بنگلہ خریدنا، کبھی بھی مالی صورتحال کے بارے میں فکر مند نہ ہونا آپ کے لیے بس صرف ایک خواب ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں اور آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسی ایکویژن ہے، وہ ایکویژن جس سے پوری دنیا کی دولت دریافت ہوئی، اور وہ تمام ملینئرز اور بلینئرز جو آج اتنے امیر ہیں اسی ایکویژن کو فالو کر کے اس مقام تک پہنچے ہیں، تو میرے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ آج میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں جو اس سے پہلے آپ کو اسکول سسٹم نہیں بتا سکا۔ آپ پیسے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ زندگی میں اس کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ کیا آپ پیسہ خود سے کماتے ہیں یا آپ کو وراثت میں ملتا ہے؟ کیا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے؟ کیا آپ مایوس ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے اور آپ زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں؟ سچ یہ ہے، پیسے کے بارے میں آپ کے خیالات آپ کی پرورش اور جس ماحول میں آپ رہتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک غریب یا مڈل کلاس فیملی میں بڑے ہوئے ہیں تو آپ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ آپ کو بھی اسی طرح غربت کی زندگی گزارنی پڑے گی اور آپ بھی پیسہ کمانے کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، اور چند سالوں بعد آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آتا تو آپ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ہمارے اسکول سسٹمز میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ پیسہ کمانے میں زیادہ مددگار ثابت نہیں ہوتا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے پیسے کے بارے میں غلط نظریات ہیں اور ہم بالکل غلط سمت میں اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور آخر کار اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ زیادہ پیسہ کمانا شاید ایک مڈل کلاس یا غریب فیملی کے بس کی بات نہیں، اور پیسہ کمانے کے لیے بہت سارے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ ویلتھ ایکس کی رپورٹ کے مطابق جن امیر لوگوں کی مالیت 30 ملین ڈالر سے زیادہ ہے ان میں سے 68% لوگ غریب تھے۔ سارا بلیکلی مڈل کلاس گھرانے سے تعلق، اوپرا ونفرے غریب گھرانے سے تعلق، جیف بیزوس مڈل کلاس گھرانے سے تعلق، ایلون مسک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق۔ تو یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان لوگوں کے پاس ایسا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ دراصل سچائی یہ ہے کہ آپ کی ایکویژن غلط ہے۔ یہ رہی آپ کی ایکویژن، منی از ایکول ٹو سیلری ارنڈ فرام دا جاب۔ نوکری حاصل کرنا آپ کی تعلیم کا واحد مقصد ہوتا ہے، اور ہم سب کے پاس ایک سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور وہ ہے وقت۔ ایک نوکری سے جو آپ پیسہ کماتے ہیں وہ اس کو دیے گئے وقت پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ لیٹس سپوز آپ ایک نوکری سے 1.5 لاکھ روپے ماہانہ کماتے ہیں اور ہر مہینے 50,000 روپے بچا لیتے ہیں، تو 25 سال میں آپ 1.5 کروڑ روپے بچا لیں گے۔ تو اس طرح سے آپ کروڑ پتی تو بن جائیں گے، مگر آپ بوڑھے ہو چکے ہوں گے اور بے رونق سی زندگی گزار رہے ہوں گے، اور آپ کو 10 طرح کی بیماریاں لاحق ہو چکی ہوں گی، اور انفلیشن کی وجہ سے جو پیسہ کمایا اپنی قدر کھو چکا ہوگا، اور وقت آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، اور جو رقم کمائی وہ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ تو پھر آپ کے ذہن میں یہی سوال آ رہا ہوگا کہ کیسے یہ لوگ اتنی کم عمر میں ملینئرز اور بلینئرز بن گئے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کی ایکویژن غلط ہے۔ بہت دھیان سے سنیں، پیسے کے پیچھے مت بھاگیں۔ یہ بات آپ کو عجیب لگے گی لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کی قیمت آپ کی پرسیو ویلیو سے لگائی جاتی ہے، اور جو آپ کی پرسیو ویلیو لگاتے ہیں وہ ہے مارکیٹ۔ پرسیو ویلیو کیا ہے؟ کسی بھی اشیاء کی قدر یا قابلیت جو مارکیٹ اپنے حساب کے مطابق لگاتی ہے اس کی پرسیو ویلیو کہلاتی ہے، اور مارکیٹ ہے آپ کے دوست، آپ کی فیملی، سوسائٹی جہاں آپ رہتے ہیں، اور آپ کے ملک کے لوگ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کھلاڑیوں کو زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں۔ دراصل بات اس طرح سے ہے کہ جس ملک میں جس کھیل کی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی تو لوگ اس کے مہنگے ٹکٹس خریدیں گے اور فرینچائزز اس کھیل پر زیادہ پیسہ لگائیں گے، تو کھلاڑی جو اپنی گیم میں بہترین ہوگا اس کو زیادہ پیسے دیے جائیں گے۔ ایک صفائی والا جو سارا دن پسینہ بہاتا ہے اسے ایک اکاؤنٹنٹ کے مقابلے میں بہت کم پیسے ملتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ صفائی والے کا کام آسان ہے اور اسے دوسرے صفائی والے سے آسانی سے ریپلیس کیا جا سکتا ہے، جبکہ اکاؤنٹنٹ نے سالوں محنت کر کے اپنی ڈگری حاصل کی ہوگی اور اپنے کلائنٹس کے لاکھوں روپے ٹیکسز میں بچائے ہوں گے۔ تو صفائی والے کے مقابلے میں اکاؤنٹنٹ کی پرسیو ویلیو زیادہ ہے۔ لیکن جاب حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، یہ ایگزامپل میں آپ کو پرسیو ویلیو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان ملینئرز اور بلینئرز کی پرسیو ویلیو اتنی زیادہ کیوں ہے، اور آپ اپنی پرسیو ویلیو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اگر آپ اپنی پرسیو ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں
تو مسائل کے حل ڈھونڈیں۔ یہ بات آپ کو عجیب لگے لیکن جتنے بڑے لوگوں نے ترقی کی ہے اسی فارمولے کو فالو کر کے کی ہے۔ اگر آپ نے زیادہ پیسہ کمانا ہے تو مسائل کا حل ڈھونڈنا آپ کی زندگی کا واحد مقصد ہونا چاہیے۔ سوچیں جو مسائل امیزون نے حل کیے ہیں، خود سٹور پہ جا کے اشیاء کو وصول کرنا، ہفتوں ڈیلیوری کا انتظار کرنا، اشیاء کی زیادہ قیمتیں، سٹاک کی شارٹیج، اور اسی طرح پے پیل کمپنی نے سینکڑوں مسائل کے حل کیے ہیں۔ کرنسی کا تبادلہ اور پوری دنیا میں پیسے بھیجنے اور وصول کرنے کا تیز ترین ذریعہ فراہم کیا، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آن لائن شاپنگ کرنا ممکن بنایا۔ آپ جتنا بڑا مسئلہ حل کریں گے، مارکیٹ اتنی بڑی رقم سے آپ کو نوازے گی۔ اپنے گرد لوگوں کو سنیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے جو لوگ پسند نہیں کرتے، وہ کیا ہے جس کی لوگ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش ہوتی، کیا چیز ہے جو لوگوں کو مایوس کرتی ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو آپ حل کر سکتے ہیں، اور یہ وہ مسائل ہیں جن کے آپ نے حل ڈھونڈنے ہیں۔ یہ وہ سٹیج ہے جہاں آپ نے سلوشن کو مارکیٹ میں پہنچانا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو سلوشن آپ نے ڈھونڈا وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ آپ کا سلوشن سکیلیبل ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کا سلوشن لامحدود لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ اگر آپ ایک ریسٹورانٹ کھولتے ہیں تو وہ سکیلیبل نہیں ہے، آپ اپنے تھوڑے سے ایریا میں محدود رہ جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ ایک فرینچائز کھولتے ہیں تو وہ سکیلیبل ہے۔ اگر آپ ٹیچنگ کرتے ہیں یا ٹریننگ دے رہے ہیں تو آپ کی انکم ٹائم باؤنڈ ہے، جیسا کہ آپ دن میں 12-14 گھنٹے میکسیمم پڑھا سکتے ہیں، تو یہ بھی سکیلیبل نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ ٹریننگ یا لیکچر ریکارڈ کر کے آن لائن پوسٹ کر دیتے ہیں تو آپ کی انکم ٹائم باؤنڈ نہیں رہے گی، اور یہ سکیلیبل ہے۔ آٹومیشن آپ کے کاروبار میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کے سسٹمز اور پروسیسز کو ہموار مشین کی طرح چلنا چاہیے، اور وہ تب ممکن ہے جب آپ ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں جو اپنے کام میں بہترین ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو رکھنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور ان کو اچھے کمیشن دے سکتے ہیں۔ آپ ہر کام خود نہیں کر سکتے، اور ہر کام خود کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مارکیٹ میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ سے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ نے سولوشن مارکیٹ میں پہنچا دیا اور سب سسٹمز اور پروسیسز ٹھیک چل رہے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ جو آپ نے بویا اس کا پھل کھایا جائے۔ اس سٹیج پر آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو آپ اپنے کاروبار کو جاری رکھیں یا اسے بیچ دیں اور اچھی رقم حاصل کریں اور باقی کی زندگی مزے میں گزاریں۔ جیسے گوگل نے یوٹیوب کو $1.65 بلین میں خریدا، ای بے نے پے پیل کو $1 بلین میں خریدا، فیس بک نے واٹس ایپ کو $19 بلین میں خریدا، مائیکروسافٹ نے لنکڈ ان کو $26.2 بلین میں خریدا، اور بے تحاشا لیکویڈیشن جو دنیا میں ہوئی۔ یا شاید آپ اپنے کاروبار کو نہ بیچنا چاہتے ہوں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سالوں محنت کر کے اس کو اس سٹیج پر پہنچایا ہے۔ یا شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار کو مزید بہتر کر کے اس کی ویلیو کو مزید بڑھا کر اچھے ریٹ پر بیچ سکتے ہیں۔ آخر کار آپ نے وہ حاصل کر لیا جس کے لیے آپ نے سالوں محنت کی۔ آپ نے وہ مسئلہ حل کر دیا جو لوگ چاہتے تھے، اور بدلے میں آپ کو وہ ملا جو آپ چاہتے تھے۔ لیکن آپ نے یہ سب کس لیے کیا؟ آپ میں سے بہت ساروں کی سٹرگل پیسے کے لیے تھی ہی نہیں۔ پیسہ تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اپنی پسند کی گاڑی خریدنا، دنیا گھومنا، کبھی بھی مالی صورتحال کے بارے میں فکر مند نہ ہونا، یہ سب کچھ آپ نے کیا آزادی کے لیے۔ وہ جذبات، وہ احساسات، وہ خوشی، کبھی بھی کچھ بھی کرنے کی صلاحیت، یہ سوچے بغیر کیا میں یہ خرید سکتا ہوں، میں رینٹ کی ادائیگی کیسے کروں گا، کیا میں اپنی پینشن میں گزارا کر سکتا ہوں، مجھے کون سے خوابوں کی قربانی دینی پڑے گی کیونکہ میں انہیں پورا نہیں کر سکتا۔ ویڈیو سٹارٹ سے ہی بات پیسے کی نہیں تھی، بات تھی ایک ویلیویبل ریسورس کی۔ وہ ریسورس جو ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے تو کبھی واپس نہیں آتا، اور وہ ہے وقت۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو صبح 9 بجے آفس جاتے ہیں، واپس آ کر کھانا کھاتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور اگلے دن سیم سائیکل ریپیٹ کرتے ہیں؟ آپ نے اپنا کتنا ٹائم اسی روٹین میں گزار دیا ہے؟ یا آپ اپنی جاب سے خوش ہیں اور آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں؟ تو تب بھی ٹھیک ہے۔ ویڈیو کا مقصد صرف آپ کا پرسپیکٹیو بدلنا تھا، اور خاص طور پر ان لوگوں کو یہ پیغام دینا تھا جو زیادہ پیسہ کم وقت میں کمانا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے جو میں نے ویڈیو میں کافی دفعہ دہرائی ہے۔ مسائل ڈھونڈیں اور ان کے حل تلاش کریں۔ مسائل کو حل کرنا آپ کی زندگی کا بامعنی مقصد ہونا چاہیے۔ ہیلو، تو آپ ویڈیو کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویسے 10 سے 12 منٹ کی ویڈیو میں اتنے واسٹ ٹاپک کو اتنی ڈیٹیل میں ڈسکس تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں اسے جتنا ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکوں میں نے کیا۔ اور اگر ان فیوچر بھی آپ بزنس، مینٹل گروتھ، فائنینشیل گروتھ سے ریلیٹڈ ڈیٹیل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈو ہٹ دا سبسکرائب بٹن اینڈ ڈو ہٹ دا بیل آئکن، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو مینشن ان دا کمنٹ باکس کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ سلام۔